خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور جتنے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اس وقت اس سروس کا حصہ ہیں، سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج جیسا کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں جو مکاشفہ کی کتاب کے حوالے سے جن تفسیری پیغامات کا سلسلہ شروع کیا ہے، ان میں آج ہم سردیس کی کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے کہ سردیس کی کلیسیا کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح کا پیغام جو ہے وہ اس کلیسیا کو کیا ہے۔ اور آج کے اسی پیغام کے تناظر میں ہم اپنی کلیسیاؤں اور اپنی زندگیوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج یہ پیغام کہیں ہماری زندگیوں کے لیے تو نہیں ہے، کہیں آج یہ پیغام ہماری اپنی کلیسیاؤں کے لیے صادر تو نہیں ہوتا۔ اور دوستو، تھوڑی دیر کے لیے آج اس وقت ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو سردیس کے کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج اس بات کو سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، سردیس کے حوالے سے ایک مختصر طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سردیس کی کلیسیا یا سردیس کا علاقہ جو ہے وہ تھواتیرا اور پرگمن کی کلیسیاؤں کے بالکل قریب تر واقع ہے۔ اور جس وقت ہم پرانی دنیا کے نقشوں کو دیکھیں اور وہاں پر اس سارے سردیس کی کلیسیا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ان 2 شہروں یعنی پرگمن اور افسس کی اور پھر اس کے علاوہ تھواتیرا کی کلیسیاؤں کے نزدیک یہ شہر جو ہے یہ بسا ہوا تھا، اور یہاں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، آج بھی ترکی میں اس کے کھنڈرات جو ہیں یہ باقی، اور محل وقوع یہ بیان کرتا ہے کہ یہ شہر جو تھا یہ ایک پہاڑی سلسلے پر بسایا گیا تھا، اور چونکہ اس کے گرد گرد بہت ساری اونچی چٹانیں تھیں، اس وجہ سے اس شہر کو تصویر کرنا کافی مشکل مانا گیا۔ لیکن تو بھی 549 قبل مسیح میں فورس بادشاہ نے اس شہر کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر ایک شخص، ایک حکمران لاگورس نام کا آیا اور اس نے بھی اس کو فتح کیا۔ اور پھر خدا کے کلام میں درج اس شہر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سکندر اعظم نے 323 قبل مسیح میں اس سردیس شہر کو فتح کیا۔ اور پھر سب سے آخر میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو پرانے نئے عہد نامے تک کی جو بادشاہتیں تھیں ان کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اس میں بھی تقریباً 214 قبل مسیح میں جو اینٹیوکس تھا اس نے اس شہر کو فتح کیا اور اس شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ لیکن اس کے بعد پھر سے کلیسیا قائم ہوئی، اور تقریباً سن 1400 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا طوفان برپا ہوتا ہے۔ کس شکل میں کہ جو تاتاری حکمران تھے، اور خاص طور پر جو تاتاری حکمران تمرلین تھا، اس نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر یہ شہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور تاریخ کے آنے میں ہمیں یہ بات دکھائی دے گی کہ تمرلین نے جو سن 1400 میں اس شہر کو برباد کیا تو اس کے بعد پھر اس شہر میں کلیسیاؤں اور مسیحی لوگوں کی آباد کاری جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکی، اور آج اس عظیم شہر کے کچھ کھنڈرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اور دوستو یاد رہے کہ یہ شہر اتنا امپورٹنٹ شہر تھا کہ یہ وہ شہر تھا کہ یہ وہ کلیسیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے جو ہیں وہ اسی شہر میں بنائے گئے۔ یہ شہر ایک امیر شہر، کاروباری شہر گردانا گیا، اور جہاں پر کپڑا اور اون رنگنے کی صنعت کا کام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا، اور چونکہ روپے پیسے کی ریل پیل تھی اس لیے اس شہر کی کلیسیا نے
دنیا داری کے ساتھ دوستی قائم کر لی اور وہ خدا کے کلام سے اور خدا کی روح سے منحرف ہوئے۔ دیکھنے میں وہ بہت خوشنما تھے، جس طرح سے خدا کے کلام میں ہم اس انجیر کے درخت کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھا اور ہرا بھرا اور خوشنما تھا، لیکن حقیقت میں اس میں پھل موجود نہیں تھا۔ اور یہی حال جو ہے وہ سردیس کی کلیسیا کا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ اور دوستو 7 کلیسیاؤں اور 7 چراغ دانوں اور 7 روحوں کا ذکر جو ہے وہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، اور یہاں پر بھی خدا کے کلام میں جو بات کہی گئی کہ وہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں، تو 7 ہم جانتے ہیں کہ کاملیت کا عدد ہے، اور جب وہ کاملیت کا عدد ہے تو حقیقت میں خدا کے کلام کے اعتبار سے یہ روح القدس کی کاملیت کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو کہ کاملیت کے ساتھ روح القدس سے مامور ہے، جو کہ ہر ایک کلیسیا کی خبر گیری کرتا ہے، جو ہر کلیسیا کو جانتا ہے، جو اس سے نام بنام واقف ہے، جس سے کوئی بھید چھپا ہوا نہیں ہے، وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اور اگر آپ پچھلی کلیسیاؤں کو دیکھیں گے تو وہاں پر پہلے خداوند یسوع مسیح پیغام کے آغاز میں ان کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ملامت اور ان کو صلاح مشورے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا خط ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کا آغاز ہی ملامت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ملامت کیا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ اور میرے بھائی، آج جب ہم خداوند کے اس کلام کے حصے کو دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو خداوند کا کلام یہ انتہائی سخت بات ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ اور دوستو جب ہم اس مردہ کلیسیا کو دیکھتے ہیں، اور جس وقت یہ زندہ سمجھے جانے والی دنیا کی نظر میں تو یہ کلیسیا زندہ تھی، دنیا کی نظر میں یہ کلیسیا بہت ترقی کر رہی تھی، شاید اس کے بینک بیلنس میں لاکھوں روپے موجود ہوں گے، شاید بہت بڑی تعداد اس کلیسیا میں شامل ہوگی، شاید بہت سارے اور دوسرے اچھے کام چرچ کو لے کر وہ کرتے ہوں گے، لیکن افسوس کہ خدا کی نظر میں وہ ایک مردہ کلیسیا گردانی گئی، وہ ایک مردہ کلیسیا کی حیثیت سے پہچانی گئی۔ اور آج بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہماری زندگیاں اجتماعی اور انفرادی دونوں سطح پر بہت دفعہ ایسے واقعات اور ایسی کلیسیاں، ایسی ذاتی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی خوشنما ہوتی ہیں، دیکھنے میں بڑی ہری بھری ہیں، لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جن میں میرے جیسے خدا کے خادم اپنے آپ کو کہنے والے بھی شامل ہیں، اور جس میں کلیسیا کے عام اراکین بھی شامل ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو کلیسیا میں عام ایک ایماندار کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں چرچز میں، وہ بھی شامل ہیں۔ بہت دفعہ ہم سب لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت دکھاوا بھی کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم سب لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کی زندگی بھی بسر کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی جو ہے وہ خدا سے دور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا تو ہمیں بہت واہ ہمارے لیے کرتی ہے، بڑی شاباش دیتی ہے، ہماری شاید بڑی تعریف کرتی ہے، لیکن خدا ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، خدا ہمیں حقیقت میں پہچانتا ہے۔ اور افسوس ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو دنیا تو عزیز رکھے، لیکن خدا کی نظر میں اگر وہ مرا ہوا اور دل طور پر گردانا جائے تو اس شخص کو اپنے اوپر واویلا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے سردیس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ دیکھنے کا وہ بہت بڑا نام تھا، دیکھنے کو وہ بڑی امیر کلیسیا تھی، بڑی طاقتور کلیسیا، بڑی حکمت اور دانائی سے بھرپور کلیسیا، بہت بڑا رقبہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو
जानता हूं कि तू जिंदा कहलाती है मगर है मुर्दा। और दोस्तों खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा उसको तंबीह करते हैं कि जागता रह, उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। दोस्तों खुदा के कलाम की रोशनी में अगर हम इस सारे हालात को देखें तो यकीनन उस कलीसिया ने खुदा के कलाम को सुना और फिर उसको बखुशी कबूल भी किया। और इसी तरह से जब वो खुदा के कलाम को सुनकर और उसे कबूल करके और आगे बढ़ना शुरू हुए, रूहानी और खानदानी और जिस्मानी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से, इनफरादी एतबार से जब उनमें तरक्की आना शुरू हुई, खानदानी कदरें डेवलप होना शुरू हुई, रूहानी कदरें बढ़ना शुरू हुई, तो वो भी एक वक्त था उनकी जिंदगी में। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, जैसे जैसे वो दुनिया की ख्वाहिशों और रगबतों के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करने लगे, वैसे वैसे ये सब चीजें उनकी जिंदगी से मिटती चली गई। और इसीलिए खुदा उनको कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस ईमानदारों को यहाँ पर यह तरगीब दी जा रही है कि वो जागें, ताकि ऐसा ना हो कि वो बुनियादी तालीम जो उन्होंने खुदा के कलाम से हासिल की है वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से जाती रहे और वो बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। और दोस्तों आज यहाँ पर याद रखिए कि जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी और इस पर कायम रहे और तौबा कर, और तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है वो सरदेश की कलीसिया को ये बयान कर रहे हैं कि याद कर वो गुजरा हुआ जमाना, वो वक्त कि जब तू मेरे कलाम से आशना था, जब तू मेरे कलाम से वाकफियत और ताल्लुक रखता था, और वो बिगड़ती हुई कदरें, वो मिटती हुई तालीम जो तूने हासिल की, लेकिन अब दुनिया की रविशों में पढ़ के तूने उन सारी तालीमात को छोड़ दिया है। अब भी वक्त है कि होश कर और जागता रह, और अगर तूने ये ना किया और अगर तू बेदार ना हुआ तो याद रख कि मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा। और अगर तूने तौबा न की और जागता न रहा तो क्या लिखा है, तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। और यहाँ पर चोर की मानिंद खुदा यीशु मसीह का आ जाने का मतलब क्या है कि गैर मतवक्के तौर पर सरदीस की अदालत करने को खुदा यीशु मसीह जो है वो आ सकते हैं, वो आ जाएंगे। और वो कलीसिया जिसकी अदालत हुई और सन 1400 के बाद वो कलीसिया जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। और फिर 1800 जो है समथिंग में जाकर 1800 की दूसरी दिहाई में फिर कहीं जाकर इस शहर के खंडरात जो है वो बरामद होते हैं। और बहुत सारे तारीखदान ये बात बयान करते हैं कि 1820 की दिहाई में इसके जो खंडरात मिले उनके मुताबिक इस इलाके में कोई शख्स आबाद नहीं था। वो शहर जो कभी उस वक्त की गुजरी हुई पुरानी दुनिया का एक बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर शहर समझा जाता था, आज वो खंडरात का ढेर है। और दोस्तों जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देख रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, तो याद रखिए कि खुदा ने उनको क्या तरकीब दी, क्या सलाह दी कि तौबा कर और तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और खुदा के कलाम को अगर हम देखें तो थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 5वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को भी अगर हम देखें तो वहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है, लेकिन तुम भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के। और आज अगर हमने अपने उन तालीमात और अच्छे कामों को थामे रखा है, अगर हमने तौबा की है, तो हमें सरदीस की कलीसिया की तरह खौफजदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हम तारीकी में चलने वाले लोग नहीं हैं, हम रोशनी के, हम नूर के फर्जंद हैं।
اور جو نور کا فرزند ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کی اچانک آمد سے دوستو کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور بس مردہ سردیس کی کلیسیا کا انجام یہی ہے کہ وہ پکڑی جائے، جو دکھاوے کے طور پر تو بڑی خوشنما کلیسیا ہے، جو دکھاوے کے طور پر بڑے اچھے اور بڑا کلام سنانے والے وہاں پر خادمین موجود تھے، لیکن حقیقت میں وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کی نظر میں مرے ہوئے لوگ تھے جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور آج بھی ایسے خادموں اور ایسی کلیسیاؤں کی ملک پاکستان میں اور عالمگیر کلیسیاؤں میں کمی نہیں ہے، جو دیکھنے میں بڑے ہرے بھرے اور خوشنما دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور کہیں آج یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں آج ہم بھی تو ایسی کلیسیاؤں یا ایسے خادموں کا حصہ تو نہیں ہے۔ اور دوستو اگر ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اگر ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، تو ہم بھی ایسی ہی کلیسیاؤں کا حصہ ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے جہاں ان کو یہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے میں زندہ کہلاتے ہیں مگر ہے مردہ، جنہوں نے مجھے ترک کیا ہے، جنہوں نے خدا کی تعلیم کو چھوڑا ہے، اور جس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور وہ جاگے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن خدا کہتے ہیں کہ ابھی بھی چند بقیہ موجود ہے، تھوڑے بہت لوگ ابھی بھی ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے۔ اور خدا نے سردیس کی اس مردہ کلیسیا میں بھی اپنے لیے ایک دیندار طبقہ جو ہے وہ بچا رکھا ہے، اور اس کے لیے خدا کی برکت کیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ اس کو سفید لباس پہنانا چاہتے ہیں، اس کو سفید لباس عطا کر کے، اور کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ اور دوستو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کی وفاداری اور مستقل مزاجی کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزر کر بھی اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، وہ لوگ جو دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزر کر بھی خدا کے کلام سے وفادار رہتے ہیں، جو ابلیس کی تاثیروں کا اعلی کار نہیں بنتے، ان کے لیے خداوند کا پیغام کیا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ سفید پوشاک پہنے ہوئے سیر کریں گے۔ اور پھر دوستو اگلی جو 5ویں آیت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو 5ویں آیت میں کیا بات درج کی گئی؟ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اور یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ غالب آنے والوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کا اجر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کے لیے اجر کیا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کے وسیلے سے، اور جس طرح سے یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جو غالب آئے اسی طرح سفید پوشاک جو ہے اسے پہنائی جائے گی۔ اور دوستو جس شخص کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی وہ کس بات کا مظہر ہے کہ وہ خدا کے آسمانی خاندان کا حصہ ہے، وہ فتح مندی میں شامل ہوا ہے، وہ برے کے شادی کی ضیافت میں شامل ہوا ہے، وہ پاکیزگی کی ضیافت میں شامل ہوا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کو یہ سفید لباس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ قائم رہا ہے، اس نے آخر تک برداشت کیا ہے، اور اس نے نکیلیوں کی تعلیم اور ارتمس اور بال کے بتوں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ اس کو سفید لباس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس نے بال کے سامنے گر کر اس کو اپنا مالک نہیں مانا، اس نے ارتمس دیوی کو اپنی مالکہ تسلیم نہیں کیا۔ دوستو آج بھی ایسے کئی بال اور ایسی کئی ارتمس اور ایسے کئی دیانا آج ہماری بھی زندگیوں میں موجود ہیں، وہ جو لالچ اور بزدلی کا بال ہے،
وہ آج ہمیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ جو حوث پرستی اور جو مختلف قسم کی جسمانی روشوں کا شکار کرنے والی ارتمس اور ڈیانا دیویاں آج بھی ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں پرویل ضرور کرتی ہیں، لیکن آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آج ہم حکمت اور اختیار کو چھوڑ کر اس بال کے مجسموں کے سامنے جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، جو آج ہیں اور پل بھر میں ختم ہو جائیں گے، ان سے ڈرتے اور خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنے سر ان کے سامنے جھکا دے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایلیا کو دیکھ لیجئے، تنہا کھڑا ہے لیکن خوف زدہ نہیں ہے، اور فتح خدا ایلیا ہی کو دیتا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خداوند سفید پوشاک عطا کرتا ہے۔ اور اگر مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بات دکھائی دے گی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان ایمانداروں کو سفید پوشاک عطا کرتے ہیں، اور کتاب مقدس بتاتی ہے کہ آسمان کے سب رہنے والے سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ 24 بزرگ جو خداوند کے تخت کے ارد گرد بیٹھے اور کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا لباس بھی سفید ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 4 باب کی 4 آیت کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے 7 باب کی 9 آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ پھر یونا نے ایک بڑی بھیڑ سفید جامے پہنے خدا کے تخت کے سامنے کھڑی دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 19ویں باب میں کیا ہے کہ جو لوگ برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہیں وہ سب لوگ بھی سفید لباس میں ملبوس ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ یہاں پر جو غالب آنے والے لوگ ہیں ان کو نہ صرف سفید لباس دیا جا رہا ہے بلکہ کیا ہے کہ ان کے لیے دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کتاب حیات سے کاٹے نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے یہاں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بقیہ جو حصہ ہے، خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب، اس میں برے کی بھی ایک کتاب کا ذکر کیا گیا جو کہ حیات کی کتاب ہے نا۔ اور وہاں پر کیا بات بیان کی جاتی ہے کہ خدا ان کے کلام میں جس طرح سے لکھا ہے کہ غالب آنے والوں کے لیے کیا ہے کہ اس کا نام کتاب حیات سے کاٹا نہیں جائے گا۔ یعنی کاٹا نہیں جائے گا کا مطلب کیا ہے کہ یہ نام پہلے سے تحریر شدہ اس کتاب میں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمارا نام جو ہے وہ کتاب حیات سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو شاید اس میں تحریر کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ نجات دہندہ جو ہے وہ جب ہمیں نجات عطا کر دیتا ہے تو کوئی ایماندار اپنی نجات نہیں کھوئے گا۔ اور دوستو پھر یہ کتاب حیات سے نام کا کاٹ ڈالا جانا بیسیکلی کیا ہے؟ اور یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ کتاب حیات کے بارے میں جو بڑی غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب حیات اور مکاشفہ کے 21ویں باب کی 27ویں آیت میں برے کی کتاب حیات کو وہ ایک ہی چیز کے طور پر، ایک ہی کتاب کے طور پر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ قدرے سمجھنے کے لائق ہے۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ یہ 2 مختلف کتب کا ذکر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب حیات میں ان تمام لوگوں کے نام ہیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی، جس میں جسمانی زندگی رکھنے والی تمام بڑی نوع انسان شامل ہیں۔ لیکن اس کے برعکس برے کی کتاب حیات میں صرف ان لوگوں کے نام ہیں جو واقعی نجات یافتہ ہیں۔ تمام بڑی نوع انسان کے نام جو ہیں یہ اس کتاب حیات میں تحریر کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر 30ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان خدا کے نام سے منحرف ہوتا ہے، خدا کے نام کو چھوڑتا اور اس سے دور چلا جاتا ہے،
تو دوستو اس کا نام اس کتاب حیات سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حقیقت میں مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارتے ہیں، ان کا نام برے کی کتاب میں، جو برے کی کتاب حیات ہے، اس میں تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کا نام کتاب حیات میں ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کے 30 باب میں ہے، وہ نام تو کٹ سکتا ہے، لیکن جس کا نام برے کی کتاب حیات میں آ جاتا ہے پھر وہ نام کٹتا نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے، جو کچھ وہ میرے ہاتھ میں دیتا ہے، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں دیتا۔ اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اگر آج میں اور آپ یسوع کے پاس ہیں تو کوئی ہمیں اس سے چھین نہیں سکتا۔ اور پھر دوستو یہ بڑی اہم بات ہے جو خداوند یسوع مسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اور دوستو جس طرح سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا بھی کہ جو کوئی زمین پر میرا انکار کرے گا میں آسمان پر اس کا انکار کروں گا، اور جو کوئی زمین پر میرا اقرار کرے گا میں اپنے باپ کے سامنے آسمان پر اس کا اقرار کروں گا۔ اور یہاں پر خداوند کے کلام کے وسیلے سے جو لوگ خداوند کی ذات مبارکہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے کیا بات تحریر کی گئی ہے کہ وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور چنے ہوئے لوگ، اور خداوند کہتے ہیں کہ میں خدا کے فرشتگان کے سامنے ان کا اقرار کروں گا کہ ہاں یہ میرے ہی لوگ ہیں، ہاں یہ میرے خون خریدے ہیں، یہ میرے ہی چنے ہوئے ہیں۔ اور دوستو آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ بقیہ کلیسیاؤں کی طرح، بقیہ پیغامات کی طرح یہاں پر بھی 6 آیت میں کیا لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر کی گئی کہ یہاں سے پھر